چینی 52 روپے سے 120 روپے کلو خرید رہے ہیں، اور اس میں فہرست جو ہے کنزیومر گڈز کی وہ لاتعداد ہے جس میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں احسن اقبال صاحب کو دعوت دوں گی، سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون، فارمر فیڈرل منسٹر فار پلاننگ اینڈ انٹیریئر، جو آپ کو سی پیک کہ جس طرح اس حکومت نے سی پیک کو متنازع بنایا، اس کو سلو ڈاؤن کیا، جس کے ہمارے گروتھ پہ منفی اثرات ہوئے، اور اس کے بعد جو پی ایس ڈی پی کے اندر کٹوتی پچھلے 3 سال میں ہوئی ہے، اس کا تک آپ بھی اجازت دیں گے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم صحافی حضرات، اراکین پارلیمنٹ اور ٹیلی ویژن اور آن لائن اس سیمینار میں شریک خواتین و حضرات، آج اب پاکستان کی موجودہ معاشی اور اقتصادی صورتحال کے حوالے سے بہت تفصیلی گفتگو سن چکے ہیں۔ میں مختصراً کوشش کروں گا کہ 3 پہلوؤں کا احاطہ کروں۔ پہلا، ڈیولپمنٹ بجٹ اور ملک کی ترقی کا سفر، دوسرا سی پیک، اور تیسرا تعلیم۔ خواتین و حضرات، جب سے یہ حکومت آئی ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اکنامکس کے اصولوں کو بدلا جا رہا ہے، اور عمران اکنامکس کے اندر قوم کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ کسی بھی ملک کی معیشت کا دار و مدار صرف کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر آپ معاشیات کے کسی بھی طالب علم سے، چاہے وہ گریجویٹ لیول کا طالب علم ہو یا کسی نے اکنامکس کو انٹرمیڈیٹ میں بھی پڑھا ہو، تو وہ آپ کو یہ بتلا دے گا کہ معاشی ترقی کے انڈیکیٹرز میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا کوئی شمار نہیں ہوتا۔ اگر اقتصادی ترقی میں کوئی ریلیونٹ انڈیکیٹرز ہیں تو وہ ہوتے ہیں کہ جی ڈی پی گروتھ کیا ہے، وہ ہوتے ہیں کہ اس ملک کے اندر انفلیشن کیا ہے، وہ یہ ہوں گے کہ اس ملک کے اندر وسائل موبلائزیشن کرنے کے لیے ٹیکس ریونیو کی کیا موبلائزیشن ہے، اس ملک کی ایکسپورٹس کی کیا سطح ہے، اس ملک کے اندر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کتنا ہے، اس ملک کا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کتنا ہے، اس ملک کا فسکل ڈیفیسٹ کیا ہے۔ تو جو میکرو اکنامک سٹرکچر جس کے اوپر کسی معیشت کے بڑھنے کے یا ترقی کرنے کا دار و مدار ہوتا ہے، ان کا شمار ان اشاریوں کے اوپر ہوتا ہے، چونکہ ان کی تیزی معیشت کی تیزی ہے اور ان کا سلو ہونا معیشت کا سلو ہونا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ محض کسی ایک وقت میں آپ کے امپورٹ اور ایکسپورٹ کے فرق کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ اگر تو وہ کنزیومرزم کے ذریعے پیدا ہوا ہے کہ آپ کے معاشرے میں سامان تعیش بہت زیادہ اس کی کھپت ہو گئی ہے اور آپ کے ہاں ایکسپورٹ یا زر مبادلہ کمانے کی اتنی صلاحیت نہیں، تو پھر وہ بلا شبہ قابل تشویش ہے۔ لیکن اگر آپ میسو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ایک مختصر عرصے میں انفراسٹرکچر کے اندر تاریخی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اگر آپ نے 67 سالوں میں 18,000 میگا واٹ لگائی ہے اور آپ صرف 4 سالوں کے اندر 11,000 میگا واٹ کے منصوبے لگا رہے ہیں، تو بلا شبہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ایک دم ایکسپوننشلی انکریز کرے گا۔ لیکن جب وہ منصوبے مکمل ہو جائیں گے تو وہ اسی طرح بند بھی ہو جائے گا اور گھٹ بھی جائے گا۔ تو میں اپنی بات جو ڈیولپمنٹ ہماری حکومت کی تھی 5 سالوں کی، اور اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک بیمار معیشت ملی تھی، اپنی گفتگو کے آغاز میں آپ کو یہ ورلڈ بینک کی جنوری 2018 کی رپورٹ ہے، فورکاسٹ فار ساؤتھ ایشیا۔ اب ورلڈ بینک کے اندر دنیا کے بہترین دماغ اور اکانومسٹ بیٹھے ہوئے ہیں۔
جنہیں یہ بھی معلوم ہے کہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہے، جنہیں یہ بھی معلوم ہے کہ پاکستان نے کتنا قرضہ لیا ہوا ہے، جنہیں یہ بھی معلوم ہے کہ پاکستان کا میکرو اکنامک جو فریم ورک ہے وہ کتنا مستحکم ہے یا کتنا کمزور ہے۔ آپ اگر اس میں ریڈ لائنز دیکھیں اور میں آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ 2019 اور 2020 یہ جو دو بارز ہیں، ورلڈ بینک 2019 اور 2020 میں پاکستان کو تقریباً 6% گروتھ کے اوپر پروجیکٹ کر رہا ہے۔ مجھے بتائیے کہ اگر ہم نے معیشت کو بے حال کر دیا تھا، اگر معیشت دیوالیہ ہو گئی تھی جنوری 2018 تک، تو پھر ورلڈ بینک اگلے 2 سالوں کے لیے پاکستان کی معیشت کو 6% پہ کیوں فورکاسٹ کر رہا تھا؟ اصل بات یہ ہے کہ ہماری حکومت نے جو اصلاحات کی ان کے ساتھ اور سی پیک کے منصوبے کے نتیجے میں پاکستان کا دنیا کی انویسٹمنٹ ورلڈ میں پروفائل تبدیل ہو گیا، اور یہ مومنٹم تھا، یہ ایک انویسٹمنٹ مومنٹم تھا جو پاکستان کے پشت کے اوپر آیا، جس سے کہ بیرون ملک اور اندرون ملک لوگ پاکستان کی اکانومی پر بلش تھے۔ معیشت، خواتین و حضرات، اعداد و شمار سے پہلے سینٹیمنٹ پہ چلتی ہے۔ اگر آپ اپنے ملک کی معیشت کا سینٹیمنٹ تباہ کر دیں گے، اگر آپ کے ملک کا وزیر اعظم دنیا کے بڑے بڑے فورمز پہ جا کر یہ کہے گا کہ ہم دیوالیہ ہو گئے ہیں، ہم دنیا کی سب سے زیادہ منی لانڈرنگ کرنے والی معیشت ہیں، ہم دنیا کی سب سے بڑی کرپٹ معیشت ہیں، مجھے آپ بتائیے کہ وہ کون انویسٹر ہے جو اس ملک کا رخ کرے گا؟ تو پاکستان کی بدقسمتی سے انہوں نے نہ صرف پروفائل بدلی بلکہ ایک ایسی اکنامکس کی بنیاد رکھی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جیسے کسی شاعر نے کہا، تم کیسے شاعر ہو، جسے تم بہار کہتے ہو وہ بہار تو نہیں ہے، جسے تم پھول کہتے ہو وہ پھول بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا فلسفہ لے کر ملک کو 3 سالوں سے کنفیوز کرتے رہے، گمراہ کرتے رہے، جبکہ تمام وہ ٹینجیبل انڈیکیٹرز جن کے اوپر معیشت کا دار و مدار ہے، چاہے وہ گروتھ ہے وہ نیچے جاتی رہی، ٹیکس ریونیو نیچے جاتا رہا، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نیچے جاتی رہی، ایکسپورٹس نیچے جاتے رہے، ڈیولپمنٹ بجٹ نیچے جاتا رہا، فسکل ڈیفیسٹ بڑھتا رہا، انفلیشن بڑھتی رہی، اور یہ کہتے رہے کہ چمن میں بہار آ رہی ہے۔ اور ابھی خرم دستگیر صاحب آٹے، چینی، دال اور دوسرے چیزوں سے قیمتوں سے بتا چکے ہیں کہ وہ بہار کی کیا قیمت تھی۔ تو جناب، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایٹمی طاقت، اس کے ساتھ آپ یہ مذاق نہیں کر سکتے۔ ایک ایٹمی طاقت کے لیے a nuclear power cannot afford luxury of the comedy of incompetence and failures، کیونکہ آج کے دور میں اکنامک سیکیورٹی کسی ملک کی نیشنل سیکیورٹی اور نیشنل پاور کو ڈیفائن کرتی ہے۔ اب میں آپ کو یہ مختصر بتاتا ہوں کہ جب ہم 2013 میں آئے، 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، پاکستان کی معیشت 3% پہ جامد پچھلے 5 سالوں سے۔ اکانومسٹ اس کو، جیسے انڈیا کو ہندو گروتھ ریٹ کہتے تھے، پاکستان کے لیے انہوں نے اردو گروتھ ریٹ کا نام ایجاد کر لیا تھا۔ ہر روز جس دن سنگل ڈیجٹ کیجویلٹیز ہوتی تھیں کراچی میں یا ملک کے اندر خودکش بمباروں سے، لوگ کہتے تھے آج بڑا پرامن دن گزرا ہے۔ یہ وہ انوائرمنٹ تھی جس میں مسلم لیگ نون حکومت میں آئی۔ ہم نے 4 E's کو اپنا مینیفیسٹو بنایا: انرجی، اکانومی، ایلیمینیشن آف ایکسٹریمزم اینڈ ایجوکیشن، اور الحمدللہ 4 E's کے اوپر ہم نے ڈیلیور کیا۔
2018 میں اگر آپ کسی شخص سے پوچھتے پاکستان کے 2 سب سے بڑے مسئلے کیا ہیں، وہ کہتا دہشت گردی اور بجلی کا بحران. لیکن 2018 میں اگر آپ کسی شخص سے پوچھتے کہ پاکستان کے سب سے بڑے 2 مسئلے کیا ہیں، نہ اس میں کوئی انرجی کا نام لیتا، نہ اس میں کوئی دہشت گردی کا نام لیتا، چونکہ الحمدللہ ہم نے دونوں کو ڈیفیٹ کیا. اور اس کے ساتھ نواز شریف صاحب کی قیادت میں ایک انٹیگریٹڈ اپروچ کے ساتھ، ایک ٹیم ورک کے ساتھ کام شروع کیا. اسحاق ڈار صاحب نے منسٹری آف فائنانس کے ذریعے وہ اصلاحات نافذ کی جس سے پاکستان کو وہ فسکل سپیس ملی جس سے ہم اپنا ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا بروئے کار لا سکے. جیسے آپ نے دیکھا کہ 2013 سے 2018 تک جو ٹیکس ریونیو ہے وہ تقریباً 2000 ارب سے 4000 ارب گیا، دگنا ہوا. اور اسی کی بنا پر ہم ملک کے اندر پی ایس ڈی پی کو بڑھانے میں کامیاب ہوئے، اور وہ پی ایس ڈی پی جو ہمارے آنے سے پہلے 360 ارب روپے پہ تھی، ہم نے آخری سال میں 1000 ارب پہ اس کو پہنچایا. اور اگلا جو چارٹ ہے یہ ترقی کی کہانی بیان کرے گا. اگلا چارٹ لگائیں ذرا. اگر آپ ہمارے 5 سالوں میں اور 3 سالوں میں پی ایس ڈی پی ایز پرسنٹیج شیئر آف ٹوٹل بجٹ آؤٹ لے دیکھیں تو جب ہم آئے تو یہ 15% سے کم تھی، اور ہمارے آخری سال میں یہ 21% پہ پہنچ چکی تھی. تو آپ کو 2013-14 سے 17-18 تک اس گرین چارٹ میں نظر آئے گا کہ کس طرح ہم نے 15% سے 21% ڈیولپمنٹ بجٹ کا نیشنل آؤٹ لے کے اندر شیئر بڑھایا، جس سے ہمیں سپیس ملی کہ ہم نے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو شروع کیا اور سی پیک کے پروجیکٹس کو بھی شروع کیا. جب پی ٹی آئی آئی تو 21% سے پی ایس ڈی پی کا شیئر جو نیشنل بجٹ ہے اس کے اندر تقریباً 8.9% پہ گر چکا ہے، 9% سے بھی کم گر چکا ہے. تو لہٰذا جب آپ کے ڈیولپمنٹ بجٹ کی سپیس کم ہوتی ہے تو آپ نئے منصوبے شروع نہیں کر سکتے، بلکہ آپ جاری منصوبوں کو بھی وسائل فراہم نہیں کر سکتے. یہی نتیجہ نکلا ہے کہ ہر شعبے کے اندر جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس تھے وہ بری طرح متاثر ہوئے ہیں. ہم نے ایک آتے ساتھ ہی کام یہ کیا کہ لانگ ٹرم پلان بنائے، اور اس میں ویژن 2025 اور 11واں 5 سالہ منصوبہ ترتیب دیا پہلے سال کے اندر، تاکہ ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے وہ انٹیگریٹڈ بھی ہو اور پلانڈ بھی ہو. عمران صاحب نے اگلے دن فرمایا کہ جی پاکستان اس لیے ترقی نہیں کر سکا کہ اس کے پاس تو لانگ ٹرم پلان ہی کبھی نہیں رہا. عمران صاحب 1998 میں ہم نے ویژن 2010 بنایا تھا، اور 2014 میں ہم نے ویژن 2025 بنایا تھا. اور لانگ ٹرم پلان پاکستان میں جب بھی بنا وہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے بنایا تھا، لیکن 1999 میں بھی ہماری حکومت کو فوجی مارشل لا کے ذریعے نکالا گیا، اور 2018 میں بھی بقول شخص جوڈیشل مارشل لا کے ذریعے نکال دیا گیا. اس لانگ ٹرم پلان پر عمل کرنے نہیں دیا گیا. پاکستان کا مسئلہ لانگ ٹرم پلان نہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے کہ جو لوگ ترقی دے رہے ہوتے ہیں ان کی ٹانگ کھینچ کے ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے، اور اناڑیوں کو آپ جیسوں کو لا کے بٹھا دیا جاتا ہے. تو ان پلانز کے ذریعے ہم نے ترقی کو آگے شروع کیا. پاکستان کے ہر سیکٹر میں تاریخ ساز ڈیولپمنٹ کی. 11واں 5 سالہ منصوبہ تاریخ کا پہلا وہ منصوبہ ہے جس نے اپنے ٹارگٹس کو ایکسیڈ کیا. 3000 ارب کا ڈیولپمنٹ آؤٹ لے تھا 11ویں 5 سالہ منصوبے کا. ہم نے 3200 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ کی، اور اس کے لیے آج بھی جواب دہ ہیں. میں 100 دفعہ کہہ چکا ہوں، عمران صاحب، شہزاد اکبر صاحب، آپ کے پاس ساری ایجنسیاں ہیں، ان کو بروئے کار لائیں. منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے
3200 अरब रुपए की आउटले डिसबर्स की है, आप 32 पैसे का मटेरियल गेन उसमें साबित कर दें कि किसी ने करप्शन की है और फायदा उठाया है, तो हम कौमी मुजरिम होंगे, आपके मुजरिम ही नहीं होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो डेवलपमेंट की है वो 11,000 मेगावाट के मंसूबों की सूरत में खड़ी है। उसमें हमने न्यूक्लियर पावर के मंसूबे भी शुरू किए, हाइडल प्रोजेक्ट के मंसूबे भी शुरू किए, कोल के मंसूबे भी लगाए, LNG के भी लगे PSDP से, और रिन्यूएबल एनर्जी के मंसूबे भी लगे। हमने 2000 किलोमीटर सड़कें 4 सालों में मोटरवेज बना के दिखाई हैं। हमने 4 सालों में 2000 किलोमीटर की शाहराहें बना दी। आप 3 सालों में उनके सर्विस एरियाज को चालू नहीं कर सके हैं, और जब हम आपको नालायक कहते हैं तो आपको बुरा लगता है कि हमें नालायक क्यों कहते हैं। यानी कि 3 सालों में आप उन बने हुए सर्विस स्टेशंस को जो मोटरवेज पर हैं ऑक्शन करके चालू नहीं कर सके, और हमने बंजर जमीन के ऊपर से 2000 किलोमीटर मोटरवेज कराची से लेकर तो रायकोट थाकोट तक हमने वो सड़कें लाके कराकोरम हाईवे तक खड़ी कर दी हैं, लेकिन आपसे वो सर्विस एरियाज नहीं हुए। इसके बाद आप आए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीपैक को जो एक ख्वाब था उसको 4 सालों में 29 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट को रियलाइज किया, और सीपैक के अंदर गवादर पोर्ट को बनाया। गवादर पोर्ट जो लैंड लॉक्ड पोर्ट थी, गवादर से कोयटा 650 किलोमीटर की सड़क तामीर करके कोयटा और गवादर के 2 दिन का सफर 8 घंटे का सफर बना दिया। गवादर से खुजदार और रत्तो डेरो की शाहराह बना दी, और इसी तरह पूरे पाकिस्तान की सियासी क़यादत की मुशावरत से डेरा इस्माइल खान से हाकला तक के मगरबी रूट पे काम शुरू किया 2016-17 में, जिसने दिसंबर 2018 में मुकम्मल हो जाना था। आपकी हुकूमत आने की वजह से जो कि 70% काम हो चुका था, आप 3 सालों में बाकी 30% काम मुकम्मल नहीं कर सके, और अभी तक वो मंसूबा अधूरा है। इसी तरह सीपैक के अंदर हमने तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे मुकम्मल किए और 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का चुनाव किया, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर 2020 तक मुकम्मल हो जाना था, और उसमें 40 अरब डॉलर से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट रीलोकेट होनी थी, चूंकि 8 करोड़ से ज्यादा चीन से लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री दुनिया में रीलोकेट हो रही है। आप इन 3 सालों में आज 2021 आधा चला गया है, एक भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल नहीं कर सके हैं, और आपने वो अपॉर्चुनिटी ज़ाय कर दी है जिससे लाखों पाकिस्तानी नौजवानों को इस रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री से रोजगार के मौके मिलने थे, और पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक नया अमल शुरू होना था। इसी तरह जो मंसूबे सूबों के हमने दिसंबर 2016 में JCC के अंदर मंजूर कराए थे, जिसमें कि गिलगित, चित्राल और चकदरा का मंसूबा शामिल था शाहराह का, जिसमें मीरपुर, मुजफ्फराबाद और मानसरा का मंसूबा शामिल था। आप 3 साल में इन मंसूबों की बुनियाद भी नहीं रख सके। इसी तरह कराची सर्कुलर रेलवे को सीपैक के अंदर शामिल किया गया था, और केटी बंदर के मंसूबे को सीपैक में शामिल कराया गया था। बलूचिस्तान के वाटर सप्लाई के और शाहराहों के मंसूबे शामिल कराए गए थे। तमाम अर्बन सेंटर्स के अंदर, पेशावर, कोयटा के अंदर, जिस तरह कराची में KCR है, बड़े मैस ट्रांजिट के मंसूबे मंजूर कराए गए थे। आप किसी एक को शुरू नहीं कर सके। ML1 जो रेलवे का मंसूबा था कराची से पेशावर का, जिससे हमारी रफ्तार दुगनी होनी है और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइज होना है, 2000
18 میں اس کے تمام معاہدے مکمل ہو گئے تھے. آپ نے صرف فائنینسنگ ایگریمنٹ کر کے اس پہ کام شروع کرنا تھا. آج تک آپ اس لیے کام نہیں شروع کر سکے کہ آپ نے پی ایس ڈی پی کو 50% سے زیادہ سلیش کر دیا ہے. آپ کے پاس اپنے حصے کے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ آپ چین کے اس سرمایہ کے ساتھ مل کر سکیں. تو لہٰذا آج ML1 کا منصوبہ بھی بیمار کر دیا آپ نے. پھر ایک اہم بات, ہم نے 4 سالوں میں 7 JCCs کی میٹنگ کی. ہر 6 مہینے کے بعد ایک JCC کی میٹنگ کرتے تھے جو کہ سی پیک کا اعلیٰ ترین فورم ہے اور اس میں منصوبے ریلیز ہوتے تھے. آپ کے 3 سالوں میں صرف 2 JCCs کی میٹنگ ہوئی ہیں اور 1.5 سال ہو گیا ہے آخری JCC میٹنگ کو. ابھی تک 10ویں JCC میٹنگ کنوین نہیں ہو سکی. آپ نے آتے ساتھ سی پیک کے منصوبوں کو سکینڈلائز کیا اور میں دعویٰ کرتا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں اس حکومت کو کہ میرے پہ الزام لگایا گیا تھا کہ ملتان سکھر موٹر وے میں 70 ارب روپے کی کمیشن اور کک بیک میں نے وصول کی ہے. ملتان سکھر موٹر وے کی تمام پیمنٹ چائنا کی حکومت نے چائنا کے کانٹریکٹر کو براہ راست کی ہے. اس کا 1 روپیہ حکومت پاکستان کے خزانہ میں نہیں آیا. تو آپ نے وہ الزام مجھ پہ نہیں لگایا, چین کی حکومت پہ لگایا ہے. اور اگر آپ اس الزام میں سچے تھے تو کیا آپ نے پریزیڈنٹ شی کو اس کی شکایت کی ہے آج تک؟ یہ آپ کے جھوٹے الزامات کی حقیقت ہے. جب آپ اس دوست ملک پہ ایسے جھوٹے الزام لگائیں گے کہ جس نے آپ کا ہاتھ اس وقت پکڑا جب کوئی $1 دینے کے لیے تیار نہیں تھا, تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے سینہ اور بوریاں کھول کر آئیں گے؟ آپ نے پاکستان اور چین کی دوستی کو بھی داؤ پہ لگایا اپنی سیاست کے لیے. لہٰذا آج وہ لانگ ٹرم پلان جس پہ عمل درآمد ہونا تھا, آپ کی نااہلی کی وجہ سے زراعت, ہاؤسنگ, غربت اور دیگر ٹیکنالوجی کے شعبے, ہم نے چین سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا تعاون کیا تھا, سب شعبوں میں آپ کی کارروائی 0/0 ہے. اور آخر میں ہائر ایجوکیشن, جس کے لیے ہم نے جو بجٹ ہے اس کو ڈیولپمنٹ بجٹ کو اپنے دور میں دگنا کیا. جب ہم آئے تھے تو تقریباً 15 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ بجٹ تھا اور آخری جو بجٹ ہم نے چھوڑا اس میں $46 ارب تک ہم لے گئے تھے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستانی نوجوانوں کا مستقبل تعلیم سے ہے. ہم نے جتنے نئے یونیورسٹیوں کے پروجیکٹ شروع کیے ان میں سے اکثریت آپ نے بند کر دی ہے. آپ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی فنڈنگ ہی نہیں کاٹی, بلکہ آپ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو بھی ابالش کر دیا ہے. اور یہ آپ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن ابالش نہیں کیا, پاکستان کا اور نوجوانوں کا مستقبل ابالش کیا ہے. ہم نے ہر ضلع کے اندر نئی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی. ہم نے فاٹا اور بلوچستان اور KP کے پسماندہ علاقوں کے بچوں کے لیے اسکالرشپ شروع کیے تھے, آپ نے وہ اسکالرشپ بھی بند کر دی ہے. ہم نے پاکستان کے ہر یونیورسٹی کے نوجوان کو لیپ ٹاپ دینا شروع کیا تھا تاکہ ہم انہیں ڈیجیٹل اکانومی کا نالج ورکر بنائیں, آپ نے وہ لیپ ٹاپ بھی بند کر دی ہے. ہم نے 3G اور 4G نیٹ ورک کی بنیاد رکھ کے ایک ڈیجیٹل اکانومی کی بنیاد رکھی. ہر یونیورسٹی کے اندر انوویشن سینٹرز بنائے, آپ نے ان کی فنڈنگ بھی کاٹ دی. ہم نے 1 لاکھ نوجوانوں کو SAP, اوریکل, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, بگ ڈیٹا کی سرٹیفیکیشن پروگرامز کے لیے پروجیکٹ شروع کیا تاکہ 3 سالوں میں یہ 1 لاکھ نوجوان پوری دنیا میں پھیل کے پاکستان کو ڈیجیٹل اکانومی میں لیڈر بنائیں. آپ نے وہ منصوبہ بھی بند کر دیا کیونکہ آپ کو اس کی سمجھ ہی نہیں تھی. ہم نے الحمدللہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, سائبر سیکیورٹی, اس کے علاوہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ, بگ ڈیٹا اور آٹومیشن روبوٹکس کے سینٹرز آف ایکسلنس بنائے. اس کے بعد ہم نے نینو ٹیکنالوجی, راکٹ سائنس اور اسپیس کے سینٹرز آف ایکسلنس کے لیے بجٹ رکھا, آپ نے وہ منصوبے بھی بند کر دیے. ہم نے US پاکستان نالج کوریڈور شروع کیا.
UK پاکستان نالج پلیٹ فارم شروع کیا, رشیا پاکستان سائنس اور ایجوکیشن نیٹ ورک کا پروجیکٹ شروع کیا. آپ نے سب منصوبوں کی فنڈنگ کاٹ کے پاکستان کو پیچھے دھکیل دیا. تو یہ ایک لمبی بحث ہے, چونکہ ہماری ڈیولپمنٹ کی کہانی بہت لمبی تھی اور مجھے چٹس آ رہی ہیں مسلسل کہ آپ اپنی بات کو ختم کریں. آخر میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لیے بھی یہ کہوں گا کہ پرائم منسٹر نواز شریف کی ہدایت پر ہم نے ان کا 25 ارب کا ڈیولپمنٹ بجٹ وتھ ون اسٹروک آف پین 45 ارب سے زیادہ کر کے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو 100% ڈیولپمنٹ بجٹ انکریز کیا, جس میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو پہلی دفعہ ڈیولپمنٹ کا پتہ چلا کہ وہ کیا ہوتی ہے. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ آج وہ ڈیولپمنٹ کا خواب جو ہم ایک حقیقت بنا رہے تھے, بدقسمتی سے اس حکومت کی نالائکی, نااہلی اور ناکامی کی وجہ سے وہ اس ملک کی معیشت اور 22 کروڑ عوام کے لیے خطرہ بن چکا ہے. اور ہم ان خطرات کو اجاگر بھی کریں گے اور ان سے نجات کے لیے اپنی جد و جہد بھی تیز کریں گے تاکہ پاکستان کو دوبارہ دنیا کی صف اول کی معیشت بنائیں. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ احسن اقبال صاحب, جنہوں نے آپ کو, یہ ہے ٹیم پی ایم